بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، آج کی یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں انجانے میں ایسی غلطی کر رہی ہوں جس کا احساس انہیں آج تک نہ ہوا ہو۔ سوچئے، ایک خاتون اس نیت سے غسل کر رہی ہے کہ ناپاکی دور ہو جائے اور وہ پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، لیکن اگر اسی غسل کے دوران اس سے ایسی دو غلطیاں ہو جائیں جو اکثر بہت سی خواتین سے ہو جاتی ہیں، تو صرف بدن پر پانی بہا لینے سے غسل مکمل نہیں ہوتا۔ ذرا توجہ کیجئے، اگر غسل صحیح طریقے سے نہ ہوا تو وہ خاتون پہلے بھی ناپاک تھی اور غسل کے بعد بھی شرعی اعتبار سے پاک نہیں ہو پائی، جبکہ اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ اب وہ پاک ہو چکی ہے۔ پھر اسی گمان میں وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی ہے، اسے ہاتھ بھی لگاتی ہے، نماز بھی ادا کرتی ہے اور دوسری عبادت بھی شروع کر دیتی ہے، لیکن اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ غسل کی دو بنیادی غلطیوں نے اس کی پوری محنت کو ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر سوچئے، اگر کسی خاتون نے یہ سمجھ کر غسل کیا کہ اب وہ پاک ہو چکی ہے، لیکن غسل میں ہوئی ان دو غلطیوں کی وجہ سے اس کی ناپاکی دور ہی نہ ہوئی، تو پھر اس حالت میں پڑھی گئی نمازوں کا کیا ہوگا، کی گئی عبادتوں کا کیا ہوگا؟ یہ واقعی ایسی بات ہے جس پر ہر مسلمان خاتون کو غور کرنا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، اب دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر وہ دو غلطیاں کون سی ہیں جو انجانے میں بہت سی خواتین سے ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے غسل مکمل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے آپ سے دل سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو ایسی بات معلوم ہو جائے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، اور اگر یہ علم آپ کو حاصل ہو جائے تو اسے صرف اپنے تک محدود مت رکھیے، بلکہ اپنی والدہ، بہن، بیٹی، بھابھی اور گھر کی دوسری خواتین تک بھی ضرور پہنچائیے، کیونکہ دین کا صحیح علم آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میری عزیز بہنوں، صرف ان دو غلطیوں کو جان لینا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کے مطابق غسل کا صحیح، مکمل اور بہتر طریقہ کیا ہے، تاکہ ہماری پاکیزگی بھی مکمل ہو اور ہماری ہر عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح طور پر ادا ہو۔ میری عزیز بہنوں، اب سوال یہ ہے کہ آخر غسل کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے، تاکہ انسان صرف نہائے ہی نہیں بلکہ شریعت کے مطابق مکمل طور پر پاک بھی ہو جائے۔ سب سے پہلے جب غسل کا ارادہ کریں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد اگر بدن کے کسی حصے پر نجاست لگی ہو، چاہے آگے کے مقام پر ہو، پیچھے کے مقام پر ہو یا جسم کے کسی اور حصے پر، تو سب سے پہلے اسے پوری طرح صاف کر لیجئے، کیونکہ جب تک نجاست دور نہیں ہوگی غسل کی شریعت بھی صحیح انداز سے نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بعد وہی وضو کیجئے جو آپ نماز کے لیے کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنا چہرہ اچھی طرح دھوئیے، اس طرح کہ پیشانی پر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ پانی سے اچھی طرح بھیگ جائے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوئے، اس کے بعد سر کا مسح کیجئے اور آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت اچھی طرح دھو لیجئے۔ اس طرح آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ لیکن میری پیاری بہنوں، صرف وضو کر لینا ہی کافی نہیں ہے، غسل کی اپنی کچھ فرض باتیں بھی ہیں جن کا پورا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو غسل مکمل نہیں ہوتا۔ اب غسل کا سب سے اہم حصہ توجہ کے ساتھ سمجھیے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر انجانے میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پورا غسل ادھورا رہ جاتا ہے۔ غسل کے دوران سب سے پہلے کلی کرنا ضروری ہے، تاکہ پانی منہ کے اندر ہر اس حصے تک پہنچ جائے جہاں پہنچانا چاہیے۔ اس کے بعد ناک میں اس طرح پانی چرانا کہ وہ ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ یہ صرف ایک سنت عمل نہیں بلکہ غسل کی اہم شرعی ضرورتوں میں سے ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس کے بعد تیسری اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پورے جسم پر اس طرح پانی بہایا جائے کہ بدن کا کوئی بھی حصہ
सूखा न रह जाए। यहाँ बहुत सी खवातीन गलती कर बैठती है, उन्हें लगता है कि ऊपर ऊपर पानी डाल लेने से गुस्ल मुकम्मल हो गया, जबकि हकीकत उसके मुख्तलिफ हो सकती है। याद रहे, अगर पूरे बदन में एक बाल के बराबर या सुई की नोक जितनी जगह भी ऐसी रह जाए जहां पानी नहीं पहुंचा तो शरई एतबार से गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए गुस्ल करते वक्त इस बात का खास ख्याल कीजिए कि पानी बदन के हर हिस्से तक पहुंचे और कोई जगह सूखी ना रह जाए। यही वजह है कि सिर्फ ज्यादा देर तक पानी में रह लेना या बार बार साबुन इस्तेमाल कर लेना काफी नहीं होता। असल बात यह है कि गुस्ल शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। और इसी सिलसिले में अभी एक और बेहद अहम बात बाकी है जिसे हर मुसलमान खातून को जानना जरूरी है। अब आइए उस पहली गलती की तरफ जो आज के दौर में बहुत सी खवातीन अनजाने में कर बैठती हैं। हो सकता है आप भी ये गलती कर रही हूं और आपको उसका एहसास भी ना हो। आजकल बाज बहनें ऐसे वाटर प्रूफ क्रीमें इस्तेमाल करती हैं जो सिर्फ खूबसूरती के लिए तो बनाए जाते हैं, लेकिन गुस्ल के वक्त एक अहम मसला पैदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर प्रूफ लिपस्टिक, फाउंडेशन, मेकअप, आइस क्रीम या मस्कारा। मेरी प्यारी बहनों, उन चीजों की खासियत यह होती है कि ये जिस्म या चेहरे पर एक ऐसी बारीक तह बना देती है जिसके ऊपर तो पानी बह जाता है लेकिन नीचे जिल्द तक नहीं पहुंच पाता। जरा गौर कीजिए, आपने खुद भी कई बार देखा होगा कि वजू या गुस्ल के बाद भी कुछ वाटर प्रूफ आई लाइन्स या मस्कारा अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद रहता है। उसे सिर्फ पानी से नहीं हटाया जा सकता बल्कि अलग से साफ करना पड़ता है। इसी तरह कुछ फाउंडेशन और मेकअप ऐसे मजबूत होते हैं कि पानी उनके ऊपर मोतियों की तरह ठहरा रहता है लेकिन जिल्द तक नहीं पहुंच पाता। यहीं पर बहुत सी खवातीन से अनजाने में गलती हो जाती है। वो ये समझती है कि क्योंकि पूरे बदन पर पानी बह गया इसलिए गुस्ल मुकम्मल हो गया, जबकि अगर उस मेकअप की वजह से पानी जिल्द तक पहुंचा ही नहीं तो शरीरी एतबार से गुस्ल पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए मेरी अजीज बहनों, गुस्ल करने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लीजिए कि चेहरे या बदन पर ऐसी कोई चीज बाकी ना हो जो पानी को जिल्द तक पहुंचने से रोक रही हो। खास तौर पर वाटर प्रूफ मेकअप, लिपस्टिक, फाउंडेशन या कोई भी ऐसी क्रीम जो एक परत बनाकर पानी का रास्ता रोक दे, उससे पहले अच्छी तरह साफ कर लेना जरूरी है। अब आइए उस दूसरी गलती की तरफ जो आज के दौर में पहली गलती से भी ज्यादा आम होती जा रही है। अफसोस की बात यह है कि बहुत सी खवातीन उसे एक मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, जबकि शरई एतबार से उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आजकल बहुत सी बहनें अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाती हैं। जाहिर है ये उनकी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन जब वजू या गुस्ल का वक्त आए तो एक बात का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। मेरी प्यारी बहनों, नेल पॉलिश नाखून के ऊपर एक ऐसी परत बना देती है जो पानी को सीधे नाखून तक पहुंचने नहीं देती, और जब पानी नाखून तक पहुंचते ही नहीं तो फिर गुस्ल या वजू किस तरह मुकम्मल होगा। याद रहे, शरीयत का हुक्म यह है कि वजू और गुस्ल के दौरान बदन का हर वो हिस्सा जिसे धोना फर्ज है उस तक पानी पहुंचाना लाजमी है। अगर किसी जगह चाहे वो सूखी सुई की नोक की जितनी हो क्यों ना हो पानी पहुंचने से रह जाए तो वजू और गुस्ल मुकम्मल नहीं माना जाता। इसलिए अगर किसी बहन ने नेल पॉलिश, वाटर प्रूफ लिपस्टिक, आइस क्रीम, मस्कारा, फाउंडेशन या कोई ऐसा मेकअप लगाया हो जो पानी को जिल्द या नाखून तक पहुंचने से रोकता हो तो गुस्ल या वजू से पहले उसे पूरी तरह साफ कर लेना जरूरी है। मेरी अजीज बहनों, अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ पानी बहा लेने से फर्ज अदा हो गया, जबकि असल बात यह है कि पानी का हर उस हिस्से तक पहुंचाना जरूरी है जहां शरीयत ने पहुंचाने का हुक्म दिया है। इसलिए इस मसले में लापरवाही नहीं बल्कि पूरी एहतियात की जरूरत है। मेरी अजीज बहनों, आज की इस गुफ्तगू में जो बातें आप तक पहुंची हैं
ہیں انہیں صرف سن کر چھوڑ مت دیجیے۔ افسوس کی بات ہے کہ پاکیزگی اور غسل سے جڑے مسائل میں آج بھی بہت سی خواتین انجانے میں غلطی کر بیٹھتی ہیں۔ اس لیے اگر آج آپ کو کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو پہلے نہیں معلوم تھی تو اسے اپنے تک محدود مت رکھیے، اپنی والدہ، بہن، بیٹی، بھابھی اور دوسری مسلمان خواتین تک بھی ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی عبادت صحیح ہو جائے اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میری پیاری بہنوں، آئیے اب آگے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہماری عبادتوں میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہمیں پاکیزگی اور طہارت کے احکام صحیح طریقے سے سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر اپنا خاص کرم فرما، ان کے دلوں کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کے گھروں کو امن، سکون، رحمت اور برکت کا گہوارہ بنا دے، ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما اور ان کی زندگی کی ہر جائز مشکل کو اپنے کرم سے آسان فرما دے۔ اے رحمان و رحیم، جو بہن بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو تندرست ہے اس کی صحت میں ہمیشہ برکت اور عافیت نصیب فرما، ہماری حفاظت اپنے امن و امان میں فرما اور ہمیں ہر فتنے، ہر آفت اور ہر گناہ سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمیں نماز کا پابند بنا، دین سے محبت عطا فرما، ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے روشن فرما اور ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ میری عزیز بہنوں، اگر آج کی یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو اسے دوسری مسلمان بہنوں تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے، کسی کا غسل صحیح ہو جائے اور کسی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ دین اسلام سے جڑی ایسی ہی آسان، بھروسے مند اور دل کو چھو لینے والی باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہے تو ویڈیو کو پسند کیجئے، لائک کیجئے، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل دینی تعلیم ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔